السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجواد سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بینڈ نیوز وتھ عبدالجواد سمرو کے ساتھ۔ اسپیشل ایڈیشن ہے یہ، جس میں پل پل بدلتی ہوئی پاکستان کی سیاسی صورتحال، اس پر ہم غور کریں گے۔ آج پنجاب اسمبلی میں جو پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ ملا رات کو، اس کے بعد سے جو صورتحال تبدیل ہوتی رہی۔ آج بھی سارا دن پھر ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کے بعد جو شام کو زمان پارک میں پرویز الہی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے کوئی پرچے پر شاید کوئی پرانی ان کو ایڈوائز لکھے دی تھی، جو پہلے بتایا گیا تھا جب انہوں نے ریزائن کی، اسمبلیاں توڑنے کی بات کی تھی عمران خان نے۔ تو اسی ضمن میں فواد چودھری نے وہ ٹویٹر پر شیئر کر دی، لیکن اس پر کٹنگ تھی اور وہ کوئی کسی جو ہے چیف منسٹر کے آفیشیل لیٹر پیڈ پہ بھی نہیں تھا، ایک سادہ سا پیپر تھا، تو اسے کسی طور پہ بھی پنجاب حکومت جو ہے ساری پنجاب اسمبلی کسی صورت میں تحلیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دوسری جو سمری بنی ہے، جس پر پنجاب اسمبلی اور پنجاب گورنمنٹ کا شاید مونوگرام ہے، اس کو لگا کر وہ بھی مونس الہی نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر پر شیئر کی ہے کہ یہ چیف میں جو گورنر ہاؤس میں وہاں جمع کرا دی گئی ہے، تقریباً 10:10 پہ گورنر ہاؤس میں وہ سمری ریسیو ہوئی ہے، اور اس کی ریسیونگ کی جو کاپی ہے وہ بھی مونس الہی نے اپنے ٹویٹر پر لگا دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب وہاں نگراں گورنمنٹ قائم ہوگی۔ پہلے تو گورنر دیکھیں اس سمری کو قبول کرتا ہے یا نہیں، اگر نہیں بھی کرتا تو اگلے 48 گھنٹوں میں صوبائی اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اس کے بعد نگراں حکومت کا سیٹ اپ ہوگا، جس میں چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز بیٹھیں گے، دونوں ایک دوسرے کو 3 نام دیں گے۔ اگر دونوں کا اتفاق کسی نام پہ نہیں ہوا تو پھر یہ بات چلی جائے گی چیف الیکشن کمشنر کے پاس، پھر چیف الیکشن کمشنر جس کو بھی سی ایم نامزد کریں گے وہی نگراں وزیر اعلیٰ بنے گا اور پھر اپنی کابینہ تشکیل دے گا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نگراں گورنمنٹ جو بنے گی 90 روز کے لیے بنے گی یا یہ لانگ ٹرم کے لیے بنے گی، کیونکہ آئین میں انتخابات کرانے کی بات تو ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرا دیے جائیں، اور اگر اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹتی ہے تو پھر 60 دن کا بھی اس میں ٹائم ہے۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، لیکن نگراں حکومت کے جو فریم ورک کا کوئی ٹائم نہیں ہے آئین میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ضرور رائے دیں گے۔ اس کے علاوہ کے پی کے گورنمنٹ کو بھی دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے، کیونکہ ایک بھونچال مچ گیا ہے، محمود خان استعفیٰ دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ اسمبلی توڑنے کی۔ اس سلسلے میں عمران خان نے کل جو ہے کے پی کے رہنماؤں کو طلب کیا ہے، اور پارٹی کی سینئر قیادت بھی ان کے ہمراہ زمان پارک میں بیٹھیں گے، تو سر جوڑ کے بیٹھیں گے کل، اور پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہفتے تک شاید اپنی ریزائن پیش کر دے۔ اس کے بعد کیا صورتحال پیش ہوگی کہ 2 صوبوں میں اگر گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو یا تو پھر مرکز کی بھی گورنمنٹ جائے گی اور بلوچستان اور سندھ کو بھی ختم کر کے جنرل الیکشن ہوں گے، اگر ایسا ہوا تو۔ اگر اس کے پیچھے دوسری کہانی ہے جو میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے بتائی تھی کہ پس پردہ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے فیبروری تک نگراں حکومت قائم ہو جائیں گی۔ یہ میں نے آپ کو 15-20 دن پہلے اپنے ولاگ میں بتایا تھا۔ اگر وہ فارمولا چل رہا ہے تو پھر تو پورے پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے۔ اگر وہ فارمولا نہیں ہے اور یہ عمران خان کی اور پرویز الہی کی جلد بازی میں ہوا ہے تو پھر ان دونوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور نگراں جو حکومت ہے اگلے انتخابات تک کنٹینیو چلے گی، اور پھر ہو سکتا ہے اگست تک وہ وہاں چلی جائے۔ اور یہ صورتحال پھر پی ٹی آئی کے لیے بھی اور خود پرویز الہی کے لیے بھی کافی مشکل صورتحال کھڑی کرے گی، کیونکہ آج بھی سارا دن پرویز الہی کی گرفتاری کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے کہ لاہور میں کہ پرویز الہی نے جو پچھلے 4 مہینے سے گڑبڑیں کی ہیں اور بہت سارے گند مچایا ہے، اس کے حساب سے جو مختلف ایجنسیوں نے تحقیقات کی ہے ان کا نام ای سی ایل میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے پرویز الہی کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جائے۔ ابھی تو 48 گھنٹے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی نگراں وزیر اعلیٰ آ جائے گا تو پھر پرویز الہی کہاں جائیں گے، پھر شاید ہو سکتا ہے انہیں گرفتار کیا جائے۔ یہ خبر بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔
اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے دونوں صوبائی گورنمنٹ ختم ہو جائیں گی تو عمران خان کو بھی شاید حراست میں لیا جائے، مختلف جو ہے ان پر جو کیسز ہیں، اور ان کو جو ہے نااہل کرنے کا عمل بھی تیز ہو جائے اور مارچ تک عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ اس کی جگہ پر پھر پارٹی قیادت کون سنبھالے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں اس کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں مختلف دھڑے جو ہیں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد وہی پارٹی کے لیڈر بنے، جس میں شاہ محمود قریشی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، اسد عمر کی کوشش ہے، اور جو ہے پرویز خٹک اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ لیکن ان تینوں کے علاوہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ عمران خان ان تینوں پہ بھروسہ نہیں کر رہا۔ عمران خان اپنی بیوی پنکی پیرنی کو پارٹی قیادت سونپ دیں گے۔ تو یہ صورتحال اگر ہوتی ہے تو پھر پی ٹی آئی میں بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اگلا ہفتہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے بہت سی چیزوں میں فرق آئے گا، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر عمران خان اپنی پارٹی کو کس طرح بچا پاتے ہیں، اور انتخابات کے لیے کیا مطالبات رکھتے ہیں، آیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جس طرح کل پنجاب اسمبلی میں جو ہوا، تقریباً 15 اراکین جو ناراض تھے وہ کس طرح مینیج ہوئے، اور کس طرح ان کو اٹھا کے 12 بجے تک مختلف جگہوں سے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے پنجاب اسمبلی میں لایا گیا، کس نے لایا، کون لایا، کہاں سے لایا، یہ سارے سوالات ہیں جن کے ابھی جوابات ڈھونڈنے ہیں۔ جوابات تو سمپل ہیں، لیکن کوئی بھی صحافی اب اپنے منہ سے یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو کون لایا۔ اور اگر ساری صورتحال میں وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ دلایا گیا، اس کو پاس کرایا گیا، اس کے بعد جو ہے فریض اللہ نے عمران خان کی سپورٹ کر کے جو ہے اپنے پاؤں پر جو ہے کلاڑی مار دی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں بھی آج ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے جو آپس میں ملے ہیں، انہوں نے بڑا شور شرابہ مچایا، بڑی پریس کانفرنس کی کہ کسی صورت میں بھی اگر 15 تاریخ تک حلقہ بندیاں درست ہوں گی تو انتخابات ہوں گے، اگر حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئیں تو ہم 15 تاریخ کو انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم 15 تاریخ کو ہونے والے انتخابات کو کیسے روکتی ہے۔ دوسری طرف سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی بھی ان کے اس اعلان سے پریشان ہیں، اور فوری طور پہ چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ شروع ہو گئی، اور بلاول بھٹو جو اسلام آباد میں تھے وہ بھی خصوصی طور پر کراچی پہنچ گئے ہیں، اور چیف منسٹر ہاؤس میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کس طرح انتخابات کو روکا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر 15 تاریخ کو انتخابات نہ ہوئے تو پھر وہ تحریک شروع کر دیں گے۔ تو سندھ کی گورنمنٹ کے لیے یہ صورتحال بڑی انتہائی مشکل ہے۔ اب ایم کیو ایم کو کس طرح وہ مناتے ہیں، کس طرح یہ کوئی بات ہوتی ہے، وہ دیکھنا قبل اس وقت ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ جیسے ہی کوئی نئی چیزیں آج سامنے آتی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم۔